نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اس پرہیزگاری کے حصول میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس کے بغیر ایمان نہ ہو تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اور عبادت نہ ہو اکیلا ایمان رکھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، روزہ عبادت بھی ہو اور روزہ تقوی بھی ہو۔ جب عبادت ہو تو روزہ رکھا جائے اور روزہ کھولا جائے، اور جب تقوی ہو تو اللہ کا ساتھ ہو۔ دنیا میں روزے میں ہو تو دنیا کے سامنے روزے کے اندر رہے، ورنہ یہ حرام عمل ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ ہو تو اللہ کے مطابق رہے۔ روزے میں عبادت بھی ہونی چاہیے، اور روزے میں عبادت کی تکمیل کے لیے تقوی، پرہیزگاری بھی ہونی چاہیے۔ کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزہ کھولتا ہے، کوئی آ کے اسے گالی دیتا ہے، چغلی غیبت کرتا ہے، اور یہ بھی آگے سے وہی کام کرتا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہوتا، کہ اس میں تقوی نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میری بات سنیں، میں روزے سے ہوں، یہ تقوی ہے۔ تقوی میں اللہ کا مشاہدہ ہے، تقوی میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ ہے، اور تقوی میں ماں باپ کی زیارت حج مبرور ہے۔ یہ تقوی کے اندر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اللہ مجھے اپنی تجلی دکھا، تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ یہ مشاہدہ اللہ، مشاہدہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ متقی کا ساتھ ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہونا چاہیے، اور ماں باپ کی زیارت میں حج مبرور ہونا چاہیے۔ یہ کوہ طور ہے کہ میں کوہ طور پر تجلی ڈالتا ہوں، اور اگر اس تجلی کو کوہ طور برداشت کر سکا تو بھی دیکھ لینا۔ ماں باپ یا ماں باپ میں سے ایک کسی کو مل جائے اور وہ انہیں خوش کر کے جنتی نہ ہو لے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ لعنت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، انتہائی ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے نبی لعنت نہیں کرنا چاہتے، کبھی لعنت نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کبھی کسی پر لعنت نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کے بندوں کو انتہائی ناراض کرتا ہے، اس لیے یہ سارے اس پر لعنت کرتے ہیں۔
دونوں میں سے ایک مل جائے انہیں راضی کرنا. لا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ اف کس پر کہا جاتا ہے؟ ماں باپ کے عمل پر کہا جاتا ہے. متقی وہ ہے جس نے ماں باپ کا عمل نہیں دیکھا، ماں باپ کو دیکھا. مشاہدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں. یہ حج مبرور پا گیا ہے. اسے کیا لگے ماں باپ کے عمل سے؟ ماں باپ کا عمل اللہ جانے، ماں باپ جانے. اس نے تو حکم میں عبادت کی ہے اور تقوی میں ماں باپ کو دیکھا ہے، تقوی میں نبی رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے. اور نبی رسول نے فرمایا من رانی فراد حق کا، جس نے تقوی میں مجھے دیکھا ہے اس نے اللہ کو دیکھا ہے. ایسے نہیں حضور مجھے اپنا مشاہدہ کرا دیں، مجھے اپنی تجلی کرا دیں، میں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے بڑے ہم نے بھی سنے سنائے دیکھے دکھائے ہیں کہ سائیں جی نبی رسول علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو جاتی. تیرے کہنے سے نہیں ہوتی. تو سائیں جی کو اگر دیکھ لے گا جو تیرے سامنے موجود ہے، امی ابا حضور کو دیکھ لے گا اور جو تیرے سامنے موجود ہے، تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آگے سے اللہ کا اعلان کہ تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں، اللہ تو خود اپنا آپ دکھاتا ہے. اللہ کا نبی تو خود اپنا آپ دکھاتا ہے. پھر جب کوئی نہیں دیکھتا تو فرشتے آ کہتے ہیں حضور ان کے لیے بد دعا کرو. فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں. جاننے والے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ امی ابے کا عمل دیکھے؟ جب امی ابے کا عمل دیکھو گے، اللہ نے تو عمل دیکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کا عمل کوئی دین تو نہیں ہوگا کہ تمہیں ٹھنڈ پا دے. مت ماری گئی ہے. یہ تو اللہ جین آمن وکانوا یتقون، یہ وہ متقی پرہیزگار ہیں جنہوں نے کہا اللہ جینا آمن، کہ ایمان اللہ پر لائے اور رب ہمارا جو ہے وہ اللہ ہے. یہ ہیں وہ کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو ٹھنڈ پہنچتی ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا. ماں باپ کو دیکھنا ان کے دلوں کو اس لیے ٹھنڈ پہنچی ہے، انہوں نے دین دیکھا ہے، ان کا عمل نہیں دیکھا. میرا اور آپ کا عمل دیکھ کے ٹھنڈ پہنچ جائے گی ہمیں؟ ہم کہیں گے اف اف یہ کیا ایسا میرے ساتھ کر رہے ہو؟ عمل میں تو یہی ہے نا. مومن نے دو کام کیے ہیں. حکم میں عبادت کی ہے، حکم میں عبادت کی ہے. یہ ماں باپ ہے تیرا، اس کو دیکھ. یہ تیرے نبی رسول علیہ السلام ہے، اسے دیکھ. یہ تیرا اللہ ہے، اسے دیکھ. یہ حکم میں عبادت ہے. دیکھنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. اللہ جین یتقون، تقوی اختیار کر. جو کہتے ہیں نہ کر وہ چھوڑ دے. میں تو آج تک نہیں اپنے حضرت سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کا حکم مان کر یہ کہہ دیتا کہ میں متقی ہو گیا ہوں. بس امید لگائی ہوئی ہے کہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گا. بس اتنی سی بات ہے. کدھر جو ہمیں حرام سے منع کیا تھا ہم حرام سے منع ہوئے، وہ منع ہو کے ہم سے ہو جاتا ہے. بچ بچ کر پھر پھنس جاتے ہیں. کوئی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سائیں جی نے مجھے حکم دیا تھا یہ نہیں کرنا اور میں نہیں کرتا؟ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماں باپ کے عمل پر جانے والا ماں باپ کی برداشت نہیں کر سکتا.
وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آگے سے اف نہ کہے، کیونکہ اس نے عمل دیکھا ہے۔ تقویٰ میں ماں باپ کی زیارت کی جاتی ہے، تقویٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جاتی ہے، تقوی میں آپ کی زیارت کر کے راہ الحق کا، اپنے اللہ کا دیدار کیا جاتا ہے۔ کدھر یہ وہ باتیں ہیں؟ گھر بیٹھے ہی ہمیں کیا ہو جائے، زیارت ہو جائے، پھر درود پڑتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ماں باپ کے عمل پر نہیں جانا، ماں باپ کو دیکھنا ہے، میرا یہ ماں باپ ہے، یہ زیارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ میں ان کی زیارت کرنے کے لیے ان پر درود پڑھنا ہے، ان کی ملاقات کے لیے ان پر درود پڑھنا ہے۔ اور ان کی ملاقات کس میں کرنی ہے؟ درود پڑھنے میں نہیں کرنی، تقویٰ میں کرنی ہے۔ جو آپ نے حرام سے منع کیا ہو اس سے باز آ جانا۔ یہ پتہ ہے کی کرتا ہے؟ ماں کی زیارت حج مرور کا ثواب مبرور کا لینے کے لیے کرتا ہے، ماں باپ کی نہیں زیارت کرتا۔ دھوکہ ہے یہ بھی آج آپ کو بھی عرض کرے گا، اگر میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ دھوکہ کیسے ہے۔ اور یہ نبی رسول علیہ السلام پر درود اس لیے پڑتا ہے کہ مجھے نبی رسول علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ درود تو زیارت میں پڑھا ہی نہیں جاتا، درود تو عبادت میں پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ بات حکم میں پڑھا جاتا ہے کہ نبی رسول نے فرمایا کہ پھر وہ نبی رسول کے ذکر پر کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے۔ حکم میں تو عبادت کی جاتی ہے، جب تو عبادت کرتا ہے تو اب لا تقل لہما اف، ان کے لیے اف بھی نہیں کہنا۔ عبادت حکم میں کی جاتی ہے اور تقویٰ محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب تو ماں باپ کی زیارت جو ہے وہ نہیں کرتا، اب تو کیا کرتا ہے؟ تقوی میں محبوب اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے عمل پہ نہیں جاتا۔ اپنے عمل کو دو باتوں سے منور کرتا ہے، ایک حکم میں عبادت سے اور ایک تقوی سے۔ تقوی میں کیا ہے؟ حرام سے باز آ جانا، حرام نہیں کرنا۔ ماں کے عمل پر جاؤں گا، باپ کے عمل پر جاؤں گا، یہ تو حکم کے بھی خلاف ہے، اور ماں جب مجھے نظر نہیں آئے گی، اس کا عمل نظر آئے گا، یہ تو تقوی کے بھی خلاف ہے۔ ایتھے آنا، ایتھے آ کے گل کر۔ گھر بیٹھے تو بہت اونچے اونچے کام کرنا چاہتا ہے، گھر بیٹھے وہ کام پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہو سکتے۔ ڈیم تو باہر بنانا ہے، پانی تو باہر اکٹھا کرنا ہے، اور تو گھر میں بیٹھ کے سارے منصوبے پورے کرنے لگ گیا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ تو پاکستان کو ترقی دینے بجائے ڈبونا چاہتا ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ حکم میں عبادت کرے گا اور اللہ کی رضا میں، علم میں، اپنے سائیں جی کی تعلیم تزکیہ میں تقوی اختیار کرے گا۔ انہوں کی پتہ کتاباں پڑھ کے مولوی بن گیا، یا مولویاں تو مولوی بن گیا، اللہ میری توبہ، الیاذ باللہ۔ ایسے سے تو خدا کی پناہ مانگنا چاہیے، جسے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ یہ تو پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ شیطان کا دھوکہ کیا ہے۔ اِنَّا کَیْدَ کُنَّ عَظِیمٌ، نفس کے دھوکے بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ بڑھیاں دے، ظاہر وہ بڑھیاں ہیں، عورتیں ہیں، حقیقت میں تو ہمارا نفس ہے نا، جسے پردہ پہنا دیا گیا، برقع پہنا دیا ہے ہمارے نفسوں کو، اور باہر عورت کو پردہ کروا دیا گیا۔ حکم میں عبادت ہے، علم میں، محبوب کی رضا میں تقوی ہے۔ یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تب روزہ پورا ہوتا ہے۔ اب روزے میں امی ابا حضور آئے گا، میں اس کے عمل پر نہیں جاؤں گا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کے عمل کا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا ہے کہ برا،
کون دیکھے گا؟ اللہ۔ میں کیا دیکھوں گا؟ ماں باپ، کہ میرا ماں باپ۔ اور دوسری جگہ جو دھوکے سے نکلنا چاہتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، جو دھوکے سے نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سائیں جی کو نہیں دیکھے گا، نبی رسول علیہ السلام کو نہیں دیکھے گا کہ میں اس سے کیا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چپ کر کے مسجد نبوی جا کے اتنے نماز پڑھ، بیت اللہ جا، وہاں جا کے نماز پڑھ، کس میں پڑھ؟ حکم میں عبادت کر۔ یہ وہاں حکم میں عبادت ہوتی ہے، ملاقات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی ملاقات اللہ کے ساتھ کرو جا کے، جب ہو جائے گی تب بات کرنا، نبی رسول کے ساتھ کرو جا کے، جب ہو جائے گی تو بات کرنا، سائیں جی کے ساتھ بات کرو جا کے، جب ہو جائے گی تو بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ جا کے ملاقات کرو، ہو جائے گی تو کر لینا۔ ماں باپ ناراض ہے اور یہ ملاقات کرنے چلا ہے۔ ملاقات کس میں کرنے چلا ہے؟ حج مبرور کا ثواب لینے چلا ہے، وہ تو حکم کے اندر عبادت ہے۔ روزہ تو حکم میں رکھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، روزہ کھولتا بھی ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کا ساتھ مل جائے۔ جب کوئی دھوکے سے نکلتا ہے تو وہ سن لو، مولوی صاحب کتابیں پڑھ کے، اگر کتابیں پڑھی ہیں تو یہ کتابوں کا علم ہے۔ مولوی صاحب، اگر مولوی صاحب سے تو مولوی بنا ہے تو یہ مولوی سے علم تجھے ہوا ہے۔ جو بات ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، ہم کب اس کا انکار کرتے ہیں؟ اور اگر تو اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ ہوا ہے تو یہ بھی ہے، اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے۔ دھوکے سے وہ نکلا ہے جو پہلے ماں باپ کے عمل پر نہیں جاتا، سننا یہ بات، جو پہلے ماں باپ کے عمل پر نہیں جاتا، جب دیکھتا ہے تو اللہ کے حکم میں عبادت ہوتی ہے، اور تقوی میں کیا دیکھتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھتا، بس۔ اور جو دھوکے سے نکلا ہے شیطان کے اور نفس سے، وہ جب اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ کے بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کے بندے سے حکم وحی کی تعلیم اور حکم اللہ کا جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے کیا فرماتے ہیں، وہ مجھے کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اب عبادت ہو گئی، اب فتح بیونی ہو گیا، اب تقوی کے اندر تجھے اللہ کا بندہ نظر آئے گا۔ پہلے جا کے اللہ کا بندہ رہنے لگ جائے، میں اللہ کے نبی کو دیکھنے ہیں، ہم اور آپ اس قابل۔ یہاں تو نبی رسولوں کو جب تک متقی اللہ کا بندہ نہیں دکھایا گیا، اللہ نے انہیں یہی کہا لن ترانی، نہیں تو دیکھ سکتا، نہیں تو دیکھ سکتا۔ وہاں طور پہاڑ کا کہا کہ اس پر نظریں ڈالیں، اور یہاں ہمیں امی ابا حضور کا کہا کہ یہاں پہلے ان کو دیکھ لو، اس کے بعد اللہ کے بندے کی بات شروع ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں آپ نے فرما دیا من رانی فران حق کا، آؤ تقوی میں مجھے پالو، مجھے دیکھ لو، تم اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ۔ وہاں پہاڑ پر نظریں ٹک جاتی ہیں تو اللہ کی تجلی دیکھ لیتے، یہاں ماں باپ کو دیکھ لیتے تو اللہ کا بندہ دیکھ لیتے۔ اجے تم ماں باپ ویکھیا نہیں گا، اللہ کا بندہ پہلو ہی ویکھن چلا گیا ہے۔ یہ روزے نے ہم پر مہربانیاں فرمائی، روزے سے ہمیں عبادت بھی اللہ کی ملی ہے، 11 مہینے ہمارے عبادت والے بھی ہو گئے، اور روزے سے ہمیں ہمارا یار اللہ، ہمارے نبی رسول، ہمارے سائیں جی، ہمارے ماں باپ بھی ملے ہیں، تقویٰ بھی عطا ہوا ہے۔ یہ ہیں وہ عطائیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ جب تک کوئی تعلیم نہیں دیکھتا اپنے سائیں جی کی، حکم وہی نہیں دیکھتا اپنے سائیں جی سے، وہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی زیارت چاہتا ہے، درود اس لیے پڑھتا ہے، ارے وہ کام عبادت کے اس لیے کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں،
دھوکہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق ہے، عبادت سے نہیں اللہ کو دیکھا جا سکتا۔ شیطان نے تھوڑی عبادت کی تھی، تقوی سے دیکھا جاتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے، ماں باپ راضی ہو جائیں کہ ہاں بیٹا میرے سینے نال لائی جائے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہ خوش اللہ کو کرو، اللہ کے نبی کو کرو، وہ تقوی سے ہوتے ہیں، ہدی للمتقین، وہ تقوی سے ہوتے ہیں۔ تو اجے تک سائیں جی دی تو خوشی چاہتا نہیں گا، بھج بھج کے جانا سائیں جی تو جداں تیر کمان چو تیر نکلدا ہوندا، پتہ نہیں کی تو سمجھدا اپنے آپ میں۔ سائیں جی کو لیا جڑا ہوئے گا نا، یہی اللہ کے حضور پیش ہونے والی چیزیں، یہ حفظ، یہ قرات، یہ کتابیں، یہ سارا کچھ وہاں نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا۔ کس سے لیا ہے؟ اللہ سے لیا ہے۔ یہ تو ایمان ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو حکم وحی ہے، ان سے لیا ہے۔ اور فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر حکم کی تعلیم دینے والا جب دیتا ہے تب عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ تو قیامت تک اللہ کا دیا نبی رسول کو، نبی رسول کا دیا اپنے نائبین کو ہے، یہاں تو عبادت بھی ان سے ہی ملتی ہے۔ پھر تقویٰ کیا ہے؟ جن سے عبادت لینی ہے نا، ان کی رضا کے مطابق عبادت اپنی گھر لے کے جاؤ۔ جڑا میں ہو جاواں، میں ہو جاواں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا اور ہے، وہ کھانا، اور پھر روزہ جب کھولنا ہے وہ ہے کھانا، سحری، افطاری، یہ روزہ ہے۔ تقویٰ اور ہے، تقویٰ ان چار کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ راضی ہوں تو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ورنہ کہ دفع ہو تم اتوں۔ شیطان کو یہی کہا گیا تھا نا، دفع ہو جا الی یوم الدین۔ ساتھ نہیں رکھیں گے، کون ہے؟ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول کے نائبین اور ماں باپ۔ بتاؤ اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے، بتاؤں کر کر کے گلاں کھچ کے گلاں چوڑیاں اپنیاں کیتیاں ہوئی ہیں۔ ایدہ کچھ نہیں ہوتا، ہوتا کس سے ہے؟ حکم ماننے سے ہوتا ہے، اور حکم ماننے میں تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے۔ حکم ماننا عبادت ہے، حلال ہی حلال ہے، کرتے چلے جاؤ۔ اور تقوی کیا ہے؟ حکم حرام کو چھوڑ دینا، نہیں ماننا، نفس کا بھی نہیں ماننی بات، شیطان کی بھی نہیں ماننی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب سائیں جی کو کوئی نہ دیکھے، جب امی جی کو کوئی نہ دیکھے، یہ کیا دیکھنا؟ ان کے عمل دیکھنا، ان کے رنگ دیکھنا ہے نہ، یہ نہ دیکھو سائیں جی کے حکم اور حکم کی تعلیم لے لو، یہ دیکھو کیا وہ کہتے ہیں، بس یہ لینا ہے۔ اور یہاں ماں باپ کے عمل نہیں لینے، یہاں کون سا ہم نے سائیں جی کا عمل لیا ہے؟ نہ، عمل نہیں لینا، حکم اور حکم کی تعلیم لینی ہے، یہ لے کے جاؤ۔ اب عمل تم بھی کرو گے، سائیں جی بھی کریں گے، لیکن یہ عملے صالح ہوں گے۔ تو پہلو عملے صالح لینا آ گیا، ایڈا ساڑا کتے بنتا ہوئے کسی دا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ عمل صالح نہیں پہلے ملتا، پہلے ایمان جس طرح ہے اس طرح سائیں جی کی حکم اور حکم کی تعلیم دیں گے، وہ ہے، وہ تو لیتا نہیں۔ تو عمل صالح لے کے پتہ نہیں کس جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ بات وہی آئے گی جو آج نے عرض کی ہے۔ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے۔ جزاکم اللہ واسن، السلام علیکم۔